بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج کی اس 11ویں شریف کے خوبصورت محفل کے اندر آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کے اندر ہم جس بہانے سے بیٹھے ہیں، ایک ولی کی ایک ترتیب بنی چلی آ رہی ہے جن کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی کم علمی کو مد نظر رکھ کر آپ کے تھوڑے سے ملفوظات کو بیان کروں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت غوث پاک کا جو کرم اور فضل ہے وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو پس پشت ڈال کر ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک کے دور کی ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، ایک بڑھیا تھی جس کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ اس وقت پیدل شادیاں ہوا کرتی تھی۔ شادی روانہ ہوئی، بارات روانہ ہوئی تو رستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ جب ساری بارات ان کشتیوں پر سوار ہوئی تو درمیان میں جا کر وہ کشتیاں الٹ گئی اور وہ جو خوشی کا موقع تھا وہ ایک غم میں تبدیل ہو گیا، اور وہ ساری بارات جو ہے وہ پانی کی نظر میں ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب ماں مائی ہوتی ہے، وہ بڑھیا جس کو پتہ چلا کہ رستے میں بارات جاتے ہوئے ختم ہو گئی، وہ دربار غوث پاک میں جایا کرے اور دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے پھر ملا دے۔ ایک آس امید کے ساتھ جایا کرے، رویا کرے زار و قطار، اور اپنے دکھ کو کھل کر کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک کی اس پر نظر پڑی کہ یہ بڑھیا کیا دعائیں کرتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ اے بڑھیا بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا، 12 سال ہو گئے مجھے دعا کرتے ہوئے، اور 12 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب تو میں اس کو بھولنا بھی چاہوں تو بھول نہیں سکتی، ایک زندگی کے غموں میں وہ رچ بس چکا ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ جاؤ گھر جا کر 11ویں شریف پکاؤ اور دعا کرو اللہ سے، اللہ کرم کرے گا۔ اس مئی بڑھیا کا اتنا کامل یقین تھا، وہ گئی گھر اور اس نے جا کر 11ویں شریف کا لنگر پکایا اور دعا کی اور اپنی جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ تو ایسا ہوا کہ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو حضرت غوث پاک نے دوبارہ زندہ کیا اور پھر وہ پلٹ کر واپس بارات آئی۔ اب یہاں ہم شرک نہیں کہہ سکتے۔ آپ شرک کی قسمیں دیکھ کر اس کو شرک کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ کم علمی میں ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، جی اس کو تو اللہ سے مانگا تھا، یہ غوث پاک بیچ میں کیسے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عطا اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مصطفیٰ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اور یہ اولیاء صوفیاء آج جن پر ہم شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم تک جو کلمہ طیبہ پہنچایا ہے وہ ان ولیوں نے پہنچایا۔ آج صوفیاء کی وجہ سے ہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں ہے کہ یہ بچپن میں علم کی طلب کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کے کپڑے کے اندر ان کی والدہ نے 40 دینار سی دیے تھے اور فرمایا تھا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جو بھی دکھ تکلیف پریشانی ہو جھوٹ نہیں بولنا۔ اپنی والدہ کا سبق لے کر نکلے، رستے میں قافلے کے اوپر لٹیروں کا حملہ ہو گیا، انہوں نے سب کو لوٹنا شروع کر دیا۔
ایک کم سن بچہ بھی اس ترتیب میں کھڑا تھا کہ کوئی میرے پاس بھی آئے اور مجھ سے بھی پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے. جب کسی نے نہیں پوچھا تو ایک لاسٹ والے نے ویسے ہی پوچھ لیا جو گزر رہا تھا کہ دوبارہ چیک کروں کسی کے پاس کچھ رہ تو نہیں گیا. اس نے پوچھا بچے مذاق سے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس 40 دینار ہے. وہ پکڑ کر اپنے جو بڑا سردار تھا اس کے پاس لے کر گئے اور کہا جی یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی کیا سزا تجویز کیجئے. بچے نے کہا جی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری قمیض کے اندر 40 دینار سلے ہوئے، جب قمیض اتاری گئی تو ایسا ہی ہوا. اس سردار نے کہا کہ اے بچے ہم تیری طرف سے نا امید تھے کہ تیرے پاس کیا دولت تھی، تو نے خود بتا کر کیوں خود کو مشکل میں ڈالا. تو اس بچے نے کہا جی مجھے میری والدہ نے سبق دیا تھا کہ جتنی بھی مشکل پریشانی آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. تو آج جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا. وہ حضرت شیخ عبد القادر کا وہ پہلا سمجھے کہ وہ ایک مشن تھا جس کو انہوں نے بچپن میں ہی پورا کیا. اس آقا نے، اس سردار نے، وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹال رہا تو میں اپنے رب کی عطاؤں کے باوجود بھی اس سے دور ہوں، اس کی بندوں کو لوٹ رہا ہوں. اس نے کہا جی اس قافلے کا سامان سارا واپس کر دو. اچھا یہاں سے جھوٹ اور سچ کا بھی سبق ملتا ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ سچ کی برکت سے ہمیشہ دوسرے لوگ مستفید ہوتے. سچ ایک ایسی خوبی، ایک صفت ہے کہ جس کے بولنے سے معاشرے پر بھی اثرات ہوتے. نا امید سے لوگ ان لوٹیروں کے یرغمال بنے ہوئے تھے، مگر جب حضرت شیخ عبد القادر نے جرأت مندانہ اپنا فیصلہ پیش کیا کہ نہ تم مجھ سے یہ دینار لے کر چلے جاؤ، مگر میں نے جھوٹ نہیں تھا بولنا، تب ان سب کو واپس ملے. اور سب سے بڑی بات ان لوٹیروں نے اسلام بھی بعد میں قبول کر لیا تھا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا، حضرت شیخ عبد القادر کے قصے اور واقعات بیان کرنا اور ان کا لنگر قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں چھوٹوں بڑوں کا ادب کرنے اور جھوٹ جیسی بری خصلت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.